السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم کون صاحب؟ جی میں محمد جلال الدین بہار سے بول رہا ہوں حضرت۔ محمد جلال الدین۔ اچھا صاحب فرما، کون سی جگہ سے بول رہے ہیں؟ جی میں بہار سے بول رہا ہوں، سمستی پور ضلع۔ اچھا فرما محمد جلال الدین صاحب۔ جی اور حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما صاحب کیا حکم ہے؟ نہیں حضرت، میں بس ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں دو بات۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حرم کو نہیں مانتے ہیں حضرت، تو امام حرم اور مسجد نبوی شریف کے امام اس جگہ پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدم مبارک رکھے، وہاں پہ کوئی بدعقیدہ حضرت کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں یہ تو بات ہے۔ حضرت یہ سوچئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ یہ پہ بات اپنے وہابی قدم کی مبارک، سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہابی نہیں مانے تو نہ مانے، ہم اہل سنت تو مانتے ہیں کہ وہاں کا امام سنی ہے، مسلمان ہے، جی مومن ہے۔ بالکل بھائی وہابی نہ مانے تو بالکل اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ جی وہابی جی آپ بالکل باہر میں یہی ہے، نہیں جی وہابی باہر میں جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ سوچنے والی بات، جی جی بالکل صحیح بات ہے حضرت۔ ارے حدیث سنو، ایک اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جی ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنافق لا يحفظ سورہ ہود و برات و یاسین و دخان و عما یتساءلون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق سورہ ہود یاد نہیں کر سکتا، برات یاد نہیں کر سکتا، یاسین یاد نہیں کر سکتا، اور دخان یاد نہیں کر سکتا، اور عما یتساءلون یاد نہیں کر سکتا۔ یہ جی حدیث ہے، جی سمجھ میں آیا؟ جی بالکل، جو مومن نہیں ہوگا اس کے سینے میں قرآن یہ تو اترے گا حدیث ہے، کیسے؟ در منصور میں بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر مان لو کوئی اگر اس حدیث شریف کا بھی الٹا سیدھا مطلب نکال کر یہ کہے کہ ارے نہیں وہ تو یاد ہو سکتی ہے، تو وہ تو پھر حدیث کی مخالفت کر رہا، مسلمان ہی کرے۔ جی بالکل بات صحیح ہے حضرت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کو سیدھے کو ہود یاد نہیں ہوگی، برات یاد نہیں ہوگی، یاسین یاد نہیں ہوگی، دخان یاد نہیں ہوگی، اما کتاب یاد نہیں ہوگی، تو پھر یہ کہنا کہ صاحب وہ تو ہو سکتی ہے، تو پھر تو وہ قرآن پھر تو حدیث کی مخالفت کر رہا ہوگا، ہیں؟ جی جی بالکل صحیح بات ہے حضرت۔ ہاں، اور پھر پورا قرآن جسے یاد ہو جائے وہ جی بالکل، وہ تو بالکل مومن کے سینے میں ہوگا حضرت۔ ہاں، مومن کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ جی حضرت، کہ میں آپ قرآن کا میں اللہ ویڈیو لگ بھگ ہاں، میں 6 مہینہ سے لگ بھگ حضرت آپ کا ویڈیو سن رہا ہوں، سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کاش کچھ اور ایسے ہوتے حضرت جو اس پہ محنت کرتے، تاج ہمارے دیش میں ایسا حالت نہیں ہوتا۔ ہیلو، ہاں ہاں، میں آپ کا 6 مہینے سے لگ بھگ حضرت ویڈیو سن رہا ہوں، ہر ویڈیو کو، اگر کاش آپ کے جیسے کچھ اور حضرت ہوتے جو آج محنت کرتے تو آج ہمارے دیش میں ایسا حالت نہیں ہوتا حضرت۔ اللہ اللہ بتائیے۔ ہاں، ہم لوگ کہاں مسلمان بن کے چلے گئے حضرت کہ ہمیں مسلمان بنانے کے بغیر ہمیں کافر کی گنتی میں رکھا جا رہا ہے۔ نہیں تو یہ 4-5 نام جو دیے جاتے ہیں، دیوبندی حضرت میں ان کے اوپر ایمان نہیں لایا ہوں نا، نہیں، نہ ہمیں دیوبند سے ایمان ملا، نہ بریلی سے، نہ اہل حدیث سے، بالکل نہیں ملا۔ ہمیں ایمان ملا ہے مکہ شریف مدینہ شریف، یعنی مکہ شریف مدینہ شریف سے ایمان آیا ہے، صحابہ بالکل کرام کے صحیح بات۔ ذریعے سے ملا، تابعین کو تابعین کے ذریعے ملا، طب تابعین کو طب تابعین سے ملا، اولیاء کاملین کو اولیاء کاملین سے ملا، علماء ربانیین کو، اس طرح سے ہم تک آیا ہے صاحب۔ جی حضرت، یہ دیوبند بریلی کو بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے؟ نہیں حضرت، ہمیں ان سے کوئی یہ نہیں ہے کہ انسان کو دین کی دعوت دینی چاہیے، نماز پڑھانی چاہیے، نماز جسے نہیں آتا اس کو نماز کی نیت یہ سب سکھانے چاہیے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں حضرت امت؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، جو مانتے ہیں کہ امام اعظم کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، استغفر اللہ رب العالمین ہے، تو ان کے فتوے سے پوری دنیا کے حجوں کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ حضرت ہر آدمی کا وہ یہی تو پورے تمنا دنیا کے ہوتا ہے۔ حجوں پہ فتوے لگا رہا ہے گمراہیت کا اور نماز نہیں ہونے کا، پوری دنیا کے حجوں پر، عورتوں کے اوپر بھی، اور کبھی جماعت سے جی نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر عورتوں کا کیا ہوگا صاحب؟ جی بالکل بات صحیح ہے حضرت۔ بہت مشکل مسئلے ہیں صاحب۔ پھر ان کے فتوے سے ایک بات اور آئی، جیسے شہزاد عالم صاحب ہے، یا مفتی اختر حسن علیمی ہے،
یہ کیا کہتے ہیں امین القاضی مالیگاؤں والے ہیں، اور بھی کیا کون کون ہیں اللہ جانے. ہاں یہ فاروق ہے، یہ گونپورے میں سوال کے پاس میں فاروق ہے، مولوی لطیف ہے. ان کے فتوے میں ایک بات یہ بھی آئے گی. اور یہ ککرالی کا کون ہے، کاشی پور میں ککرالا کے نعیمی ہے، ان کے فتوے سے، اور ایک اور مولوی جی سادی جڑا میں، ان کے فتوے سے بات آئے گی کہ عرب میں کسی کا نکاح بھی نہیں ہوتا. سمجھ گئے آپ؟ جی حضرت اتنا دن سے نکاح نہیں جیسے ہوگا. آپ کے سمستی پور میں بارات آئی تو یہ پوچھیں گے کس کا، کہ ان کی بارات ہے، کہاں کا ہے رہنے والا، فلاں فرقے کا، ڈھکانے کا، آپ سے نکاح پڑھائیں گے. تو ان سے پوچھا جائے پھر عرب میں کون سے فرقے کے لوگ رہتے ہیں؟ عرب میں وہاں تو کون سے فرقے ہیں؟ وہاں تو کوئی فرقہ نہیں، وہاں تو نہیں وہاں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. وہاں پر تو نکاح ہی نہیں ہو رہا نا ان کے فتووں سے. جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت کی وہی تو نکاح بولتے نہیں نا، ہو؟ ویسے کیسے ہوگا، لیکن ان کے فتوے دیکھے جائے تو کسی کا نکاح نہیں ہو رہا. نہیں حضرت بچوں میں دیکھیے صحابہ کرام کی اولاد موجود ہے، سید موجود ہے، امام جی حسین علیہ بالکل. السلام کی موجود ہے، اولاد موجود ہے، اور امام مہدی علیہ السلام وہیں تو ظاہر ہوں گے. جی جب سید کا سلسلہ ہی وہاں سے شروع ہوا حضرت، تو وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہو؟ وہاں کہاں ہوگا؟ کیا کچوچا میں، کیا کیا مالیہ میں، کیا بلگرام میں، کیا مسولی میں ہی سید ہو جائیں گے صاحب؟ جب ہمارے انڈیا میں ہے تو جہاں سے سیدوں اگر کا پوچھو نسبت ہے. کالسی والوں سے، بتاؤ کالسی والے تمہارا جو درجہ ہے کہاں سے ملتا ہے؟ تو کہیں گے فلاں فلاں جگہ سے. کہنا تمہارے خاندانی کہیں اور بھی ہیں کہ نہیں، کہ صرف انڈیا میں رہ رہے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں جی نہیں ہے، حضرت ہمارا خاندانی بغداد میں بھی ہے. تو بغداد کے علاوہ اور بھی کہیں ہیں؟ مکہ شریف مدینہ شریف کا نام لینے میں لوگ ڈریں گے. ہو سکتا ہے نام بھی نہیں لیں گے، یار مکہ شریف مدینہ شریف کا نام لیں گے تو پھنس جائیں گے ہم. تو بغداد شریف کا حضرت تو نام لے لیں گے، کہنا چلو بغداد ہی مان لو، کہنا چلو بغداد میں چل کے بتا دوں تمہارے جیسے عقائد کے لوگ ہوں گے بغداد میں. کیا خیال ہے؟ جی بغداد ہم میں جو تو غوث ایک اعظم عام انسان ہے کے حضرت. خاندان کے ہیں نا، وہ بھی ان کے عقائد کے نہیں ہیں. جو غوث ہم تو اعظم کے ایک خاندان کے ہیں نا بغداد شریف میں، جی وہ بھی ان کے عقائد کے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے، مجھے معلوم ہے. وہ بدائی میں آئے تھے، تو بدائی میں آئے تھے تو ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان کے اوپر. ان لوگوں نے، بریلی والوں نے اعتراض کیا تھا ان کے اوپر کہ ان کے تو داڑھی نہیں ہے، تو ان کے یہ نہیں ہے، تو ان کے وہ نہیں ہے. ہیں؟ جی اب اور خود بے داڑھی والوں سے پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر، جامع ازہر میں جا کے پڑھتے ہیں بے داڑھی والوں سے. پڑھتے ہیں کہ نہیں بے داڑھی والوں سے جامع ازہر میں جا کے؟ جی سب جاتے ہیں پورے آپ ہندوستان گوگل سے سے سب نکالو، پڑھنے جو بھی میری آڈیو سنے، کلکتے والا، بمبئی والا، ناسک اور اندور، رتلام، پونا اور بوندی والا، بارہ والا، انتا والا، اور ادے پور والا، چتوڑ والا، اور کیا کہتے ہیں پور بندر والا، اور کیا کہتے ہیں سورت والا، احمد آباد والا، یہ کالج والا، اور یہ بھروچ والا، ہلدروا والا میری آڈیو سن کر نکالیں گوگل سے، جامع ازہر لکھیں تو کہیں گے اطہر سرکاری جو بول رہا ہے ڈنکے کی حق بات بول رہا ہے. واقعی میں لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے. جب وہاں پر گوگل سے نکالیں گے، لکھیں گے جامع ازہر، خالی گوگل میں زیادہ نہیں لکھنا، اتنا لکھنا ہے جامع ازہر میں سر. پھر دیکھو وہاں کے عالموں کے پین کرتے دیکھو، لباس دیکھو، پین بشت ملے گا، داڑھی بھی صاف ملے گی، اور یعنی کیا کیا وہاں ہوتا ہے اب انداز لگا. اور وہ لوگ سب کو مسلمان مانتے ہیں. ایک بات بتاؤں گا، جی ہم مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانیں گے تو جامع پھر ازہر ہمیں والے کون سب مانے کو گا؟ مسلمان مانتے ہیں. جامع ازہر جاتے کائے کو ہیں؟ پھر یہ آ کے انڈیا میں حدیث کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تو آکلو ان کے ساتھ کھاؤ مت، ولا تو جالسو ان کے ساتھ بیٹھو مت، ولا تو شارب ان کے ساتھ پیو مت، ولا تو آنے کو ان کے ساتھ معانقہ مت کرو، اور تشراب ان کے ساتھ مسافہ مت کرو. تو یہ حدیث انڈیا میں کیوں پڑھتے ہیں؟ جامع ازہر میں جا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر یہ بہانے کیوں بناتے ہیں کہ وہ اسکول ہے؟ وہ اسکول میں کون سی حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ انڈیا کے اسکول میں کہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ اسکول میں یہاں کے انڈیا کے کالجوں میں کون سا فقہ پڑھایا جاتا ہے سر؟ یہاں تو کیبل اسکول میں تو وہی ہندی انگلش یہ اور سب پڑھائے اگر جاتے یہی ہیں وہاں. مانتے ہیں کہ صاحب وہ اسکول ہے تو چلو دیوبند بھی چلے جاؤ پڑھنے کے لیے، تو مالک بھی جانے کی اجازت دو، ندوہ بھی جانے کی اجازت دو. جب جامع ازہر جانے کی اجازت دے رہا ہو تو ندوہ جانے کی اجازت دو. دیوبند اور ندوہ بھی تو جاتے ہیں لوگ. یاسین اختر جی نرباہی صاحب نے ندوہ میں پڑھا، مفتی افتخار صاحب ابھی جو اعظم گڑھ میں انہوں نے ندوہ میں پڑھا. اور کیا کہتے ہیں وہ یہ معراج، مولانا معراج بغدادی فاضل بغداد، حضرت مولانا معراج بغدادی صاحب زبردست قابل عالم شخصیت ہیں، زمانے کے قطب ہیں وہاں کے، جمدہ شاہی کے قطب ہیں حضرت مولانا معراج بغدادی صاحب. انہوں نے بھی ندوہ میں پڑھا، ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے، ندوہ میں پڑھا. اور اس کے علاوہ نفیس مصباحی جو وہاں پر پڑھاتے ہیں اشرفیہ مبارک پور میں، وہ بھی ندوہ پڑھ کے گئے تھے. تو اب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے ندوہ میں گوشت نہیں کھایا، کیا تم نے اپنے استادوں کو سلام نہیں کیا؟
کیا تم نے ندوہ میں وہاں پر سب سے ملاقات نہیں کی؟ کیا تم نے ندوہ میں گوشت نہیں کھایا؟ کیا ندوہ میں تم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ اب یہ کہیں گے نماز تو ہم جا کے باہر جا کے پڑھتے تھے، کہ اگر تم باہر جا کے پڑھتے پھر ندوہ گئے کا کر دیے تھے؟ جب تم نے نماز پڑھنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے ندوہ کیوں گئے تھے پڑھنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ جی حضرت یہ تو لوگ آپ کو بہت جھوٹ بولتے ہیں بچنے کے لیے، بہت مجھے معلوم ہے بہت جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ اچھا آپ کے سمستی پور میں کیا ماحول ہے؟ جی نہیں، ہم لوگ کے ادھر سب مطلب اپنی اپنی زندگی میں سب گزارتے ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں آپ کے کہ آپ پھلواری کیا ہے شریف میں یہ دیکھ لو، پھلواری شریف والے وہ سنی ہیں لیکن کسی بھی جماعت کو نہیں مانتے ہیں، نہیں، وہ وہ نہ سب اہل اپنا حدیث کو کام مانتے ہیں۔ کرتے ہیں حضرت جی۔ اور پھلواری شریف کے علاوہ خانقاہ منیمیہ ہیں، منیمیہ والے کس کو مانتے ہیں بتاؤ آپ؟ جی وہاں تو سب مطلب اور کیا میں اپنی بتاؤں، زندگی میں۔ میں آپ کو بتاؤں مجدد ظاہر ہو چکے ہیں اس زمانے میں۔ کون ظاہر ہو گیا مجدد معلوم ہے؟ جی حضرت آپ سے بہتر بتائیں گے۔ یعنی اس زمانے کے حساب سے ایک نائب مجدد ظاہر ہو گئے ہیں۔ شیر اہل سنت شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب مجدد ظاہر ہو چکے ہیں، نائب مجدد ہیں۔ جی ان کی تقریر سنی آپ نے شاہی امام پنجاب کی؟ جی میں بہت حضرت سنا ہوں حضرت۔ ہم لوگ علامہ یہ طاہر فرقہ، القاضی صاحب بھی نائب مجدد ہیں، علامہ طاہر حضرت ہم القاضی۔ تو ہر عالم کا جو اچھا بیان کرے اللہ اور اچھا اللہ یہ کے رسول بتاؤ کی میں بات مجدد بتائیں، میں سب کو اچھا سنتا یہ بتاؤ میں مجدد ہوں کہ نہیں؟ ہوں۔ حضرت اب یہ ہم کیسے، ہم تو ایک عام آدمی ہے، بس ہم حضرت یہی کے لیے فون کیے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب مسجد نبوی شریف کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بس یہی میرا دل میں تمنا پوری تھا دنیا کو کہ کھلا چیلنج، ایک بار نہیں کئی بار کر چکا ہوں میں، ایک بار نہیں کئی بار، پوری دنیا کو، پوری دنیا میں آل ورلڈ میں اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو کعبے کے امام کو کافر ثابت کریں، مگر میرے سامنے کسی اور کے سامنے، میرے سامنے۔ اور یہ 4 جگہیں بتا رہا ہوں، اجمیر شریف، طیب شریف اور رائے سین پیر فتح اللہ صاحب کا مزار ہے، ٹھیک ہے، جی اور سورت میں عجائب خواجہ جانا کی درگاہ کی، سمجھ گئے آپ؟ جی حضرت میں ایسی جگہیں بتا دیتا ہوں جو سب کے لیے کامن ہوں، اجمیر شریف، طیب شریف، رائے سین اور حضرت خواجہ جانا سورت۔ آل ورلڈ میں کوئی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے بات کر لے، موبائل کے اوپر بھی بات نہیں کرتا ہے، آدمی ڈرتا ہے مجھ سے کہ یار یہ تو ذرا سی جگہ مومن ثابت کر دے گا، ہم کافر کیسے ثابت کریں گے؟ ثابت پوری دنیا میں بھی کسی عالم کی ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے اس معاملے میں، وہ کرے گا گھبرائے گا، اس کا ہاتھ کانپے گا کہ یار بہت مشکل مسئلہ ہے، ایسے تو کہتے رہیں گے لوگ۔ جیسے کلیم حنفی صاحب ہیں نا، وہ بھی بڑے مناظر ہیں، قابل آدمی ہے، لیکن مجھ سے ہمت نہیں بات کرنے کی۔ وہ لوگ کہیں گے کہ صاحب ان سے تو بات کرو، کہیں نہیں، ان سے اس معاملے میں نہیں کر سکتے۔ کلیم حنفی صاحب جانتے ہیں مجھے کہ معلوم ہے، سنت کی انہوں نے کہ یار بہت گہرائی سے لاتا ہے تو بات کو بہت گہرائی سے لا کے رکھ دیتا ہے، تو اس نے تمام ادے پور کے لوگوں کی جو کٹر سنی بریلوی ہے ادے پور کے، اور چتوڑ کے، یہ بھی ایک بار نظر جائیں گے، کہیں گے اچھا اس نے قاضی حق بات کیا کہ یار قرآن کا حافظ کافر مشرک یہودی عیسائی، اور جب شیعہ نہیں ہو سکتا تو گستاخ رسول قرآن کا حافظ کیسے ہو جائے؟ کیا خیال ہے جی صاحب؟ نہیں، جی نہیں ہو سکتے۔ جب میں نے حدیث قرآن آپ کے سامنے دی، حضور کا فرمان ہے کہ منافق سورہ ہود یاد نہیں کر سکتا، برات یاد نہیں کر سکتا، دخان یاد نہیں کر سکتا، یاسین یاد نہیں کر سکتا، اما تصالو یاد نہیں، یہ 5 سورتیں یاد نہیں کر سکتا، پورا قرآن کافی یاد کر لے گا۔ جب تک مومن نہیں ہوں گے تو قرآن دل میں حضرت کیسے اترے گا؟ اور جو حضرت حافظ جمال اللہ رامپوری کے زمانے میں جو پنڈت آئے تھے نا، وہ پہلے صاحب ایمان ہوا ہے، بعد میں حافظ قرآن ہوا تھا، پہلے وہ صاحب ایمان ہوا تھا، بعد میں قرآن کا حافظ ہو گئے تھے وہ، حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ زمانے میں۔ جی حضرت اور دیکھو اس زمانے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو علامہ طاہر القاضی کی تقریر سنا کرو، اور جی حضرت حضرت مولانا شاہی امام پنجاب کی تقریر سنو، اور امام اہل سنت، آج کے دور میں کسے کہا جائے امام اہل سنت، حضرت مولانا اسید القصاب بدایوں کے رہنے والے تھے، وہ تھے امام اہل سنت، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کو تو کہہ نہیں سکتے کہاں جا کے سنو، میں جا کے سنو، جی لیکن ہم اب لوگ کے ادھر تو یہ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو میں آپ کی ویڈیو مطلب یوٹیوب پہ میں کافی دنوں سے سن کے جب حضرت میں فون کیا، ورنہ ہم لوگ کے ادھر ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جی اچھا بس اپنی زندگی، میری ویڈیو میں کوئی گڑبڑ فڑبڑ تو نہیں ہے؟ نہیں حضرت بس اصلاح کرتے رہیں کہ آدمی کون کیا عقیدہ رکھتا ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول جانے، دیکھو بس میں بھائی تو ہم کہہ تو رہا ایک، ہوں کہ جب تم ایک دوسرے کو کافر مان رہے ہو،
देवबंदी बरेलियों को काफिर मान रहा है, बरेली देवबंदियों को मान रहा है, हदीस दोनों को काफिर मानता है। 30 करोड़ की आबादी बता के तो मुसलमान क्यों मानते हो, क्या ख्याल है? जी मुसलमान तो सभी को फिर सब कह नहीं, रहे हैं। देवबंदी बरेली दोनों एक दूसरे को जब काफिर मानते हैं तो फिर ये 30 करोड़ की आबादी बता के मुसलमान क्यों मानते हैं? तो इनका निकाह नहीं टूटेगा? फिर हजरत निकाह कैसे टूट जाएगा किसी को ऐसा कह देने से? नहीं, निकाह तो जरा जरा से तोड़वा देते हैं साहब, हैं? और सुनो, एक हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन, बहुत गलत, जिसने जानबूझ कर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। हदीस है। जी अब इनसे पहले मसला पूछो बरेली हजार से, जो 73 फरके वाली एक ही हदीस बताते हैं, एक ही हदीस, यानी ज्यादातर एक ही हदीस बताएंगे, 72 फरके जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में। ये बेनमाजियों को जन्नती बनाते हैं, शराबियों को जन्नती बनाते हैं, जुआड़ियों को जन्नती बनाते हैं, सूदखोरों को जन्नती बनाते हैं। इनसे पूछो साहब, जो कुफर कर दे तो निकाह टूटेगा कि नहीं उसका? ये कहेगा बरेली हजार के हाथ टूट जाएगा। कहना जो 5 कुफर कर चुका है रात दिन में साहब, उसका कहना उसको वो तो बिल्कुल टूटेगा। जब एक कुफर कर लिया, 5 निकाह उसका टूट गया, निकाह करना पड़ेगा। कहना सुनो साहब, हदीस है, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया, तो आज का मुसलमान जो 5 टाइम की नमाज छोड़ के 5 कुफर कर रहा है, तो इसका तो निकाह खत्म हो गया साहब। तो एकदम फिर पलटी खाएगा, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। कहना बस तुम्हें एक ही हदीस याद है कि 72 फरके जहन्नम में जाएंगे, और कुछ याद है कि नहीं तुम्हें? नमाज की अहमियत दिलाते नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जफा कुल जफा कुफ्र और निफाक, जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है, निफाक है। मुनादिल्ला, जो मुअज्जिन की आवाज को सुने और नमाज पढ़ने के लिए हाजिर ना हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुल्म है, कुफ्र है और निफाक है। ये हदीस नहीं बताएगा, ये तो यही बताएगा 72 फरके जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में, यानी शराबियों को जन्नती बनाएगा इस हदीस को पढ़ने के बाद। जुआड़ियों को, जुमे पढ़ने वालों को जन्नती बनाएगा। जो 31 कुफ्र करके खाली जुमा पढ़ रहा है, 2 रकत पढ़ रहा है, उनको जन्नती बनाएगा। 5 टाइम कोई नमाज पढ़ने वालों को जहन्नम नहीं बनाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। जो इसके फार्मूले के ऊपर अमल नहीं करेगा, उसूलों पे अमल नहीं करेगा, जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान को मान रहा है, साहबा को मान रहा है, अहले बैत को मान रहा है, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह रहा है, इमाम हसन को अलैहिस्सलाम कह रहा है, सैयदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम कह रहा है, हज भी कर रहा है, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहा है, सलातो सलाम भी पढ़ रहा है, मज़ारात भी जा रहा है, लेकिन जो इनके फार्मूले पर खड़ा ना होते तो उसको ये मुसलमान नहीं मानते। 5वें मसले के जो नारे ना लगाए उसको भी मुसलमान नहीं मानते। मुफ्ती शमशाद घोसी ने कहा था कि जो मसले के हालात को नहीं मानेगा उसे मुसलमान नहीं मानेंगे, क्या हाशमी हो, क्या मदनी हो, क्या बगदादी हो, क्या अजमेरी हो। सुना होगा आपने? जी हजरत। आप तो अपने मजहब पे, अपने मिजाज पर कायम रहो, सबको मुसलमान समझो। अगर ऐसे मुसलमान नहीं समझोगे ना तो फिर विधायक का चुनाव भी नहीं जीत सकते। फिर वोट लेने क्यों जाते हो देवबंदी से, एलएसी से? मुसलमान समझ के क्यों जाते हो वोट लेने? ये जो कहते हजरत हैं पूरा इलाका अपना लेते, पूरे देवबंदी भरे पड़े हैं, पूरे अहले हदीस भरे पड़े हैं। जब भी ये कहोगे अपने वाले हैं सब मुसलमान हैं, अरे फिर काय को मुसलमान मान रहा हो? जब कोई कलेक्टर बनता है तो काय को मुसलमान मानते हैं? सब कलेक्टर मुसलमान आ गया, उसका पूछते क्यों नहीं देवबंदी है बरेली अहले हदीस में मौजूद? जब कोई पायलट बनता है, औरत हो अमरत, ये क्यों नहीं पूछते देवबंदी बनी है, पायलट बरेली बनी है? कोई पायलट बन जाए तो बड़ी खुशी से, आप मुसलमान पायलट बन गया, मुसलमान कलेक्टर हो गया, मुसलमान आईएएस हो गया। अरे उधर भी पूछो, मुसलमान क्रिकेट में आ गए साहब, 4 इंडिया में आ गए, जैसे सिराज शामी है, इनका भी मजहब पूछो जाके। सिराज शामी देवबंदी है, बरेली है, अहले हदीस है, मौजूद है, क्या ख्याल है साहब? जी बात तो 3-4 सही है। मिनट में बाद करूंगा, ठीक? जी हजरत जी। इसे डलवा दूंगा मैं चैनल। सलाम।